کابل کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے اور اس نے جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو طالبان کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کا نام ہے عبدالحق واسق. یہ اینٹی پاکستان ہے اور یہ اکثر پاکستان کے بارے میں غلط قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں, اور یہ بھی پاکستان کی انفارمیشن ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے آپریشن ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کے اور جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی ہے اس کے پیچھے عبدالحق واسق صاحب شامل ہے, اور پاکستان کو یہ پسند نہیں کرتے جبکہ یہ بہت عرصہ پاکستان کے اندر بھی رہے. تو ان کے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں جن کا نام مولوی نعمان ہے, اور یہ مولوی نعمان صاحب جو ہیں یہ ان کے معاون ہے, یعنی آپ سمجھے کہ رائٹ ہینڈ مین جس کو کہا جا سکتا ہے, یہ رائٹ ہینڈ مین ہے. اور ان کے گھر میں بلاسٹ ہوا ہے, اور یہ بلاسٹ ہوا ہے گیس کا جو سلنڈر تھا اس کے اندر بم لگا ہوا تھا. یہ جب گیس کا سلنڈر ان کے گھر آیا تو تھوڑی دیر بعد وہ پھٹ گیا, اور اس کے ساتھ ہی مولوی نعمان صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ مارے گئے, اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ زخمی ہو گئے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے طالبان کو ہلا کے رکھ دیا کہ اگر ہمارا انٹیلیجنس چیف اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کے گھر کے اندر اگر جو گیس کا سلنڈر ہے اس کے اندر دھماکہ ہو سکتا ہے اور اس سے وہ مارا جا سکتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ گھسی ہوئی ہیں کابل کے اندر, اور اب ہم سے وہ زیادہ دور نہیں ہے یا ہم ان سے دور نہیں ہیں. تو اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کو راضی کریں. تو یہ ایک میسج جو ہے اسے طالبان کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کے جو میسیجز ہیں وہ ظاہر پاکستان کی طرف سے بھی جائیں گے, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اندر اضافہ بھی ہو جائے. گو پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ مولوی نعمان جو ہے اس کی ہلاکت میں کوئی پاکستان کا ہاتھ ہے, لیکن ظاہر ہے پاکستان اس وقت صف اول کا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہی طالبان کا پھڈا ہے. تو اب اگر مولوی نعمان مارا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ اس کے اندر شامل ہے. تو ہو سکتا ہے پاکستان کا ہاتھ شامل ہو, کیونکہ جب آپ دشمن ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر وار تو ہوگا, پھر آپ کو سامنا تو کرنا پڑے گا. تو یہ اس سے میرا خیال ہے طالبان کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہت اچھی خبریں ہمیں پاکستان سے نہیں آئیں گی, کیونکہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بہت غلطی کی ہے. اور اس وقت افغانستان جو دو سائڈوں سے پس رہا ہے. ایک تو ایران کی طرف سے بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے افغانستان کے اوپر. ظاہر ہے ایران نے اپنے جو ملک کے اندر موجود افغان تھے ان کو نکال دیا بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان نے نکالا ہے. تو دونوں سائڈوں سے افغان شہری واپس جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو کبھی ایران کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی طالبان کو وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے اب, بلکہ اس سائڈ سے بھی پریشر آ رہا ہے ایران کی طرف سے بھی. اور طالبان کا خیال یہ ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم پہ دونوں سائڈوں سے حملہ ہو جائے, ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی, اور اگر یہ حملہ ہو گیا تو پھر اس سے بچنا جو ہوگا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی طالبان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. تو سفارتی تنہائی جو ہے وہ ظاہر ہے اب طالبان کو اندر ہی اندر سے نگلتی جا رہی ہے, اندر سے کھاتی چلی جا رہی ہے. پھر اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہیں اور پاکستان کو اپنے ساتھ چلائیں اور خود پاکستان کے ساتھ چلیں. اسی سے ظاہر افغانستان آگے بڑھ سکے گا, ورنہ جو معاشی پریشانی ہے افغانستان کو وہ ان کو کھا جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان نے اس طرح حملے جاری رکھے یا افغانستان کے اندر لوگ اس طرح مارے جاتے رہے جو باثر ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ سارا سسٹم جو پہلے کھوکھلا ہو گیا یہ ختم ہو جائے گا. مجھے